نال پیمبر کا اب پوچھنے والا ہے، خیموں کو شہیدی کے آدھا نے جلایا ہے، خیموں کو شہیدی کے آدھا نے جلایا ہے، جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر، جب جلتا ہے ایک خیمہ تو بیویاں گھبرا کر اس خیمے میں جاتی ہے، نزدیک جو خیمہ ہے اس خیمے میں جاتی ہے، نزدیک جو خیمہ ہے، ایک بار لعینوں نے سب خیمے جلا ڈالے، ایک بار لعینوں نے سب خیمے جلا ڈالے، مجبور ہے اب زینب، کچھ بس نہیں چلتا ہے، مجبور ہے اب زینب، کچھ بس نہیں چلتا ہے، بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا، بیمار بھتیجے کے پاس آ کے یہ فرمایا، ہوشیار ہو اے بیٹا، گھر آگ سے
يرحم الله ومن قرأ الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبتحي الطعام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. صلوات بھیج دیں محمد. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ایک صبح کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وہ صبح بھی آج گزر گئی اور وہ 10 راتیں بھی آج گزر رہی ہیں. یہ لمحوں کا اتصال اور زمانوں کا تسلسل تہذیبیں بناتا ہے. عزاداری ہمارا مذہب بھی ہے اور ہماری تہذیب بھی ہے. کائنات کی اس بے چرگی کے دور میں اے غم حسین تیرا شکریہ کہ ہم اپنی تہذیب کے ساتھ زندہ ہیں, ہم اپنی پہچان کے ساتھ زندہ ہیں, ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں. جب سے دنیا بنی وقت گزرتا رہا, تاریخ کے پہیے آگے بڑھتے رہے. دجلہ اور فرات سے ہوتی ہوئی انسانی تہذیب عرب کے صحراؤں میں گزری. عرب کے صحراؤں سے برطانیہ اور امریکہ کے برفزاروں تک پہنچی. ہزاروں تہذیبیں بنی اور ہزاروں تہذیبیں ختم ہو گئیں. ہزاروں برس میں کوئی تہذیب بنی اور ایک دن میں ختم ہو گئی. مصر کی تہذیب بنی اور ختم ہوئی. موہن جوداڑو اور ہڑپا کی تہذیب بنی اور ختم ہوئی. نوح نے 1000 برس میں ایک تہذیب بنائی اور ان کی امت نے وہ تہذیب ختم کر دی. اے میرے آقا اور مولا حسین, تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 8-10 گھنٹوں میں وہ کون سی تہذیب بنا دی کہ 14 صدیاں تھک گئیں مگر عزاداروں کی پلکوں کے مسلح پہ آنسوؤں کی نماز کی تہذیب نہیں ختم ہوئی. آج خدا کا شکر ہے کہ وہ تہذیب امام باڑوں میں محدود نہیں ہے. ہم کو ہمارے گھروں تک محدود نہ سمجھا جائے. میری آواز کا پھیلاؤ پوری دنیا میں جہاں جہاں جا رہا ہے اور جہاں جہاں لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہماری تہذیب آج کتنی شاندار تہذیب ہے کہ اس فرش عزا پہ, اس اندھیروں کی ردا میں, اس خاک کے فرش پہ, ادھر آسمان کے سائبان میں یہ چند جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف امروہے کی تہذیب نہیں بلکہ پوری دنیا کی آزاداری کی تہذیب ہے. اس میں شیعہ بھی بیٹھے ہیں, اس میں سنی بھی بیٹھے ہیں, اس میں ہندو بھی بیٹھے ہیں, اس میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں. اور پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پھیل رہی کہ دیکھو حسینیت کی تہذیب کیا ہے. یہ عزا خانہ مسمات میمونہ خاتون جس میں یہ شام غریباں کی مجلس منعقد ہے, آپ سب بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس عزا خانے سے باہر جب آپ داخل ہوئے تو دائیں طرف ایک مسجد ہے. امروہے میں 72 عزا خانے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میں نے عزا خانوں کی زیارت کی کوئی عزا خانہ ایسا نہیں ہے جس میں مسجد کا انتظام نہ کیا گیا ہو. یہ دیکھیے حسین نے کون سی تہذیب قائم کی. جہاں عزا خانہ ہے وہاں مسجد ہے. اور اس فرش عزا پہ میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہے. اس وقت مسجد کا دروازہ بند ہے, باہر ہندو بیٹھا ہوا ہے. وہ ہندو اگر مسجد میں جانا چاہے تو اسلام اس کے قدم روک دے گا. خبردار, اس مسجد میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہو. لیکن اسی سے 2 قدم آگے بڑھ کے حسین کا دربار کھلا ہوا ہے.
یہاں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حسینیت کی تہذیب ہے۔ رعایا کا ہر غریب فرد سرکار تک اور دربار تک نہیں پہنچ پاتا تو اسے جنتا کا کوئی نہ کوئی دربار چاہیے۔ یہ اسلام کی شرعی مجبوری ہے۔ میرے ہندو بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ برا نہ مانے، مسجد میں جانے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ مسجد میں وہی جا سکتا ہے جو کلمہ پڑھے ہو، ظاہری طور پہ پاک ہو، باطنی طور پہ پاک ہو، لیکن حسین کے دربار میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے یہیں سے فلسفہ سمجھیے۔ راہب رسول اسلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ اولاد دے دیں، میں بے اولاد ہوں۔ رسول کرے تو کیا کریں؟ سورہ توبہ پڑھیے، صاف صاف قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تم بے اولاد ہو تو اولاد ملے گی، اگر تم بے روزگار ہو تو روزگار ملے گا، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو دولت ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم کلمہ پڑھو، پہلے تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب اگر رسول اسلام راہب کو اولاد دے دیتے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھاتے تو سورہ توبہ کی مخالفت، اور اگر اس سے کہیں کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر اولاد دوں گا تو آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین جیسی آیت کی مخالفت۔ رسول خاموش ہو گئے، بس ایک جملہ کہہ دیا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں۔ حسین وہیں آ گئے، یہیں سے حسینیت کی تہذیب فروغ پا گئی۔ نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں لیکن میں اولاد دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ آپ اگر قرآن کی مخالفت کریں تو پیغمبر ہو کے آیت کی مخالفت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن آپ سجدے کی بنا ڈالنے والے ہیں، میں سجدے کو بچانے والا ہوں۔ دیکھیے یہیں سے حسین نے اپنا پیغام دیا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا تو کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن میں تجھے اولاد دیتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ تو مسلمان ہو، لیکن اگر انسان ہے تو حسین کا اس پہ کرم ہوگا۔ حسین کی نگاہ اپنے بچپن کے زمانے سے ہی انسانیت کو تلاش کر رہی تھی۔ شاید اسی لیے ایک جملہ آج پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کی سرحد میں قدم رکھنے سے پہلے حسین نے کہا ممکن ہو تو مجھے بھارت کی طرف جانے دو، ممکن ہو تو مجھے ہندوستان کی طرف جانے دو۔ مولا اس وقت کے ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے، آپ عرب کا نام لیتے، سعودی کا نام لیتے، مصر کا نام لیتے، لبنان کا نام لیتے، ایران کا نام لیتے، ہندوستان کا نام کیوں لیا؟ یہاں مسلمان تو نہیں تھے۔ مگر حسین جواب دیں گے ہندوستان میں مسلمان نہ ہو لیکن انسان تو رہتے ہیں۔ تو چنانچہ امام حسین نے اسے اولاد دے دی۔ اسی لیے آج کہیں بھی آپ جا کے دیکھیے، جہاں ہمارا عزا خانہ ہے وہاں مسجد ہے۔ اب انصاف سے بتائیے ایک غیر مسلم جب آئے گا مسجد میں قدم رکھنا چاہے تو شریعت اسے روک دے گی۔ اب آپ اس سے کہیں گے چلیے ہمارا عزا خانہ دیکھیے، وہ آ کے زری کی زیارت کرے گا، تربت کو چومے گا، حسین کی چوکھٹ کو چومے گا، وہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ تو آپ یہی جواب دیں گے یہ وہ حسین ہے جس نے سجدے کو بچا لیا۔ اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ حسین جس نے سجدے کو بچا لیا جب وہ اتنا عظیم ہے تو سجدہ کتنا عظیم ہوگا۔ اب اس کا جی چاہے گا کہ میں سجدہ بھی کروں، اس لیے اب وہ کلمہ بھی پڑھے گا، سجدہ بھی کرے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے عزیزوں وہ عزاداری کی تہذیب جو پوری دنیا میں آج قائم ہے۔ حسین نے نماز قائم کرنے کے لیے، سجدہ قائم کرنے کے لیے اس تہذیب کو باقی رکھا، اور آج تک یہ تہذیب پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے۔ میری مجلس کے بعد آپ جائیے ٹیلی ویژن پر فراج چینل دیکھیے گا، الجزیرہ چینل دیکھیے گا۔ استنبول میں اس وقت 5 لاکھ لوگ جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، افریقہ کے جنگلوں میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ، برطانیہ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ، امریکہ میں، سویڈن میں، جاپان میں اس وقت لوگ حسین کو پرسہ دے رہے ہیں ان کے بھرے ہوئے گھر کے اجڑ جانے کے بعد۔ یہ پوری دنیا میں آج جو عزاداری ہے یہ کس چیز کی عزاداری ہے؟ ذرا آپ سوچیں، سرحدیں بڑھ گئیں مگر حسینیت کی سرحد تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور آج امروہے میں مجاپوتے میں یہ عزا خانہ میمونہ خاتون، یہاں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ دنیا نے کربلا سے سیکھا، اور آج کربلا کے حوالے سے میں بتاؤں کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں بہت لڑتے تھے، مگر آج دونوں نے اپنی زبان ایک کر لی۔ برلن اور جرمنی بہت لڑتے تھے، دیوار برلن اٹھ گئی، مگر آج وہ دیوار گرا دی گئی، دونوں ایک ہو گئے۔ یونان اور اسپین بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر آج 17-18 ملک ایک ہو گئے، انہوں نے اپنا ویزا ایک کر لیا۔ معلوم ہوا سرحدیں اب ٹوٹ رہی ہیں، لوگ اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، کہیں کرنسی ایک کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں ویزا ایک کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہیں نشان ایک کرنے کی بات ایک ہو رہی ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کم سے کم عباس کا علم ایک ایسا پرچم ہے جو کسی سرحد کا محتاج نہیں ہے۔ عباس کا علم سرحد کے اس پار بھی ہے، سرحد کے اس پار بھی ہے۔ کم سے کم کلمہ پڑھنے والے آج عباس کے علم کے سائے میں اتحاد کے ساتھ یہ بتائیں کہ حسین کسی ایک مذہب کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، حسین کسی ایک مسلک کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین نام ہے اتحاد کا، حسین نام ہے اتفاق کا، حسین نام ہے بھائی چارے کا، حسین نام ہے اخوت کا۔ دیکھیں میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حسین انسانیت کے کتنے بڑے محافظ کا نام ہے، ذرا سوچیں آپ۔ میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان 10 محرم کو حسین جس منزل سے گزر گئے، اگر اس منزل سے کوئی انسان گزر جائے، 72 لاشیں اٹھا چکا ہو، گھر قربان ہو چکا ہو، اور اس کے بعد میں اس سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، وہ سیدھا کہے گا کہ جب میرا گھر نہ بچا تو کوئی گھر نہ بچے۔ مگر اللہ نے میرا آقا اور مولا حسین کہ آخری ہدیہ علی اصغر کا پیش کرنے کے بعد علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا، اس لیے کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے تو دانا نہ اگے، ایک قطرہ آسمان کی طرف چلا جائے تو پانی نہ برسے۔ کوئی اور انسان ہوتا تو سوچتا کہ جب میرا علی اصغر نہ بچا تو ٹھیک ہے، زمین پہ کوئی دانا نہ اگے، آسمان پہ کوئی پانی نہ برسے، دنیا بچ کے کیا ہوگی؟ لیکن اللہ نے میرا مولا حسین علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لینا گوارا کیا، انسانیت کا بھوک اور پیاس سے مر جانا گوارا نہیں کیا۔ جناب نوح 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے ان کے سر پہ ڈنڈے مارے، پتھر مارے، آخر میں گھبرا کے کہنے لگے پالنے والے اس امت پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے کہا عذاب نازل کر دوں تمہارے کہنے سے، مگر بتاؤ جن ماؤں کی گودوں میں بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عذاب نازل کروں گا مگر 40 سال اور انتظار کرو، ولادتوں کا سلسلہ بند ہو جائے۔ اگر کائنات میں ایک بھی شیرخوار موجود ہے اور زمین پہ انقلاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو اللہ کی عدالت پہ کوشچن مارک قائم ہو جائے گا۔ اس لیے 40 سال تک ولادتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب کسی ماں کی گود میں کوئی شیرخوار نہیں بچا، تب اللہ نے عذاب دنیا پہ نازل کیا۔ اب سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، حسین روز عاشور کربلا کے میدان میں ہے، زمین کہہ رہی ہے حکم ہو تو ابھی زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، فوج یزید دھس جائے، آسمان پوچھ رہا ہے اجازت ہو تو ابھی زمین اور آسمان ٹکرا جائے، عذاب نازل ہو جائے۔ جعفر جن کہہ رہے ہیں اجازت ہو تو ابھی زمین کو میں پلٹ دوں، مگر اللہ نے میرا حسین ایسے میں شیرخوار علی اصغر کو لے کے گیا کربلا کے میدان میں۔ الہیت اور عدالت خداوندی کا فلسفہ اور فیصلہ حسین جانتے تھے کہ اگر ایک بھی شیرخوار ہے تو دنیا میں عذاب نازل نہیں ہوگا، اس لیے لازم ہے کہ علی اصغر کو آخری لمحے تک زندہ رکھا جائے۔ یہ تھا فلسفہ علی اصغر کی اس شہادت کا۔ اچھا، علی اصغر کی شہادت سے اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ گہوارے میں بولے، ثبوت کیا ہے اگر ہم کربلا میں علی اصغر کی بے زبانی کو زبان کے حوالے سے پیش نہ کریں؟ کربلا میں علی اصغر کی گفتگو جعفر جن کے حوالے سے مرزا دبیر کا مرثیہ، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حجت تمام کرنے کا مرحلہ آیا، امام حسین نے کہا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کر دو، بتاؤ بیعت کرنا چاہتے ہو یا پانی چاہتے ہو؟ حضرت علی اصغر کے منہ سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے مرثیے میں نظم کر دیا،
معلوم ہوا علی اصغر نے جناب عیسیٰ کے تکلم اور اعجاز کو ثبوت دے دیا۔ یہ ہے عزیزو وہ فلسفہ۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں یہ تبرکات جو ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں علم بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، گہوارہ بھی ہے۔ میں سب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کے پاس ید بیضا بھی ہے، عصائے موسیٰ بھی ہے۔ ید بیضا کا کام شہر کو روشن کرنا، عصائے موسیٰ کا کام معجزے دکھانا۔ عصائے موسیٰ وہ جو پانی میں راستہ پیدا کر دے۔ موسیٰ کے پاس عصا بھی تھا، پنجا بھی تھا، عباس نے ایک کر کے دونوں کو علم بنا دیا۔ اس کا پانی پہ قبضہ، اس کا آگ پہ قبضہ۔ بتاؤ کربلا میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ جناب موسیٰ کے پاس ایک تابوت ہے، اس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ قرآن کریم میں 3 جگہ ذکر ہوا۔ موسیٰ اس تابوت کا بہت احترام کرنا۔ اس تابوت میں یہ جو تربت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، صحیفہ بھی رکھا ہوا ہے، حسین کی زری بھی ہے، تبرکات بھی ہیں، حسین کا امامہ بھی ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ تابوت سکینہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس میں جناب ادریس کا صحیفہ بھی ہے، جناب انوش کا صحیفہ بھی ہے، انبیاء کے لباس بھی ہیں، انبیاء کے امامے بھی ہیں۔ وہ تابوت سکینہ تھا، اور جو نیل کی موجوں سے ہوتا ہوا کنارے کنارے پہنچا۔ وہ تابوت سکینہ جب پہنچ گیا تو خدا کا حکم ہوا موسیٰ اس کا بڑا احترام کرنا۔ جناب موسیٰ کے 12 فرزند وہ اس تابوت کو آگے آگے لے کے چلتے تھے، خیمے نصب ہوتے تھے، ریشمی ڈوریاں بنائی جاتی تھیں، ان میں تابوت رکھا جاتا تھا۔ اور خاص طریقے سے خدا کا حکم تھا اگر موسیٰ کہیں جنگ پہ نکلنا تو آگے یہ تابوت رکھنا، اس کے بعد جنگ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب موسیٰ نے قرآن کی جو ایک تہذیب دی تھی کہ اگر کہیں جنگ ہونی ہے تو آگے پہلے تابوت ہونا چاہیے۔ آج ظہر کے بعد سے مسلسل آپ تابوت لے کے چل رہے ہیں، انقلاب باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ باقی ہے، کوئی نہ کوئی حسین پردہ غیب سے آنے والا ہے۔ یہ تابوت کی موجودگی بتا رہی ہے۔ عزیزو آپ نے دیکھا یہ ہے حسین، جو حسین دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں، حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حسین نے بچایا، دی پناہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کعبے کو حسین نے بچایا، حسین دی پناہ۔ لیکن ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھیے آپ کہ تم کیوں مجلس میں آئے ہو، تم کیوں حسین کو رو رہے ہو؟ وہ پوچھے گا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کہیں گے حسین دی پناہ۔ ہم کہیں گے تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہے گا تمہارے لیے حسین دی پناہ ہے، میرے لیے حسین دین ہے۔ ایک ہندو کا دین بھی حسین ہے، اس کی شریعت بھی حسین ہے، اس کا مذہب بھی حسین ہے۔ اب معین الدین چشتی کا مصرع سمجھ میں آیا، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے۔ اچھا ایک جملے میں انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیے نماز دین کا ایک رکن ہے، دین نہیں ہے، روزہ دین کا ایک رکن ہے، دین نہیں ہے، حج دین کا ایک رکن ہے، دین نہیں ہے، موسیٰ دین کے ایک پیغمبر ہیں، دین نہیں ہے، عیسیٰ دین کے ایک پیغمبر ہیں، دین نہیں ہے، قرآن دین کی کتاب ہے، دین نہیں ہے، کعبہ دین کا قبلہ ہے، دین نہیں ہے، روزہ دین کا فریضہ ہے، دین نہیں ہے، قیامت دین کا عقیدہ ہے، دین نہیں ہے، نبوت دین کا عقیدہ ہے، دین نہیں ہے۔ اگر مکمل کوئی دین ہے تو معین الدین چشتی سے پوچھئے، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین ہی دین بھی ہے، حسین ہی دی پناہ بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ذرا ان مصروں پہ غور کریں آپ، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ آج کسی کارنر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ یزید بھی اگر حسین کے ساتھ کلمہ پڑھ لے تو اللہ کیا اسے معاف نہیں کر سکتا؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے معین الدین چشتی سے آپ پوچھئے کہ ربائی کے ایک مصرے میں حسین کا نام 2 مرتبہ آیا، یزید کا نام نہیں۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، ربائی کے دوسرے مصرے میں حسین کا نام 2 مرتبہ آیا، یزید کا نام نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، ربائی کے تیسرے مصرے میں یزید کا نام آ گیا، حسین کا نام یہاں نہیں۔ چوتھا مصرع حقا کی بنا لا الہ است حسین، چوتھے مصرے میں حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں۔
मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम्हारे इस अकीदे पे हमारा सलाम कि रुबाई के जिस मिसरे में हुसैन होगा उस मिसरे में यजीद नहीं होगा, जिस मिसरे में यजीद होगा उस मिसरे में हुसैन नहीं होगा। तो मुझे बताओ, जो रुबाई के जिस मिसरे में हुसैन है वहाँ यजीद नहीं हो सकता, तो जो जिस दीन में हुसैन होगा उस दीन में यजीद कैसे होगा, जिस दीन में यजीद होगा उस दीन में हुसैन कैसे होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो आज आपने देखा कि ये हुसैन सिर्फ एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि पूरी एक तहज़ीब का नाम है, हिंदुस्तान की पूरी एक तहज़ीब का नाम है। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मुसलमान अगर आज इस मज़हब को न समझ सकें तो आपने देखा कि 8 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक आपके दुल्दुल को दूध और जलेबी में औरतें पेश कर रही हैं और फिर उस दूध को उठा के अपनी मांग में भर रही हैं, दुआ मांग रही हैं हमारा सुहाग सलामत रहे। कहीं दुल्दुल के कदमों पे औरतें अपनी छाती का दूध डाल के ये दुआ मांग रही हैं हमें औलाद मिल जाए। मुझे एक बात बताओ, अगर मिलता नहीं तो बार बार मांगते क्यों हैं? कोई एक सवाल अगर एक बार रद्द हो जाता है तो दोबारा आपका तगारत का तकाजा नहीं हम आगे। इसका मतलब करबला से आज भी अताओं का सिलसिला जारी है। दुनिया ज़रा मांग के तो देखे करबला क्या नहीं अता करती। और इसलिए कि हुसैन ने राह खुदा में इतना कुर्बान कर दिया है कि अब वो खुदा से बंदे को दिलाने का जवाज़ रखते हैं। औलाद क्यों ना हुसैन दें, अली अकबर जैसा बेटा दे चुके हैं। बच्चा क्यों ना दे, अली असगर जैसा बच्चा कुर्बान कर चुके हैं। दौलत क्यों ना दे, भरागर हुसैन कुर्बान कर चुके हैं। ज़रा सोचिए आप, हुसैन ने क्या नहीं दिया है। आज़ादारी से जो तहजीब जो गैरत हमें मिलती है, आपने देखा पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आपके यहाँ लंगर का सिलसिला है। एक बात बताऊं, इंसानी तहजीब में रोटी मांगना गैरत के ख़िलाफ़ है मगर पानी मांगना किसी शरीयत और गैरत के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह रे करबला की शराफत कि किसी बच्चे ने पानी का तकाजा भी नहीं किया, किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। सकीना छोटी थी मगर पानी नहीं मांगा। प्यास का शिकवा करना और बात है, पानी का मुतालबा करना और बात है। जनाबे सकीना ने प्यास का शिकवा किया मगर नहर फराज से शिकवा किया, फौज यजीद से शिकवा नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान की बड़ी जंग हुई थी सिकंदर आजम के जमाने में। महाराणा प्रताप जंग लड़ रहे थे सिकंदर आजम से, मैदान में बहुत आगे तक बढ़ गए मगर जब पलट के आए तो खेमे में 4 बरस की बच्ची ने कहा, बाबा मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है। बाप की गैरत बेटी के सामने कांप के तलवार जमीन पर गिर गई। मैं जंग नहीं करूंगा, सरेंडर करता हूं, मुझे अपनी बच्ची की जान प्यारी है। ए सकीना, हमारी माएं और बहनें तेरी अजमत और तेरी गैरत पे कुर्बान कि करबला से शाम तक तूने कभी पानी का मुतालबा नहीं किया, वरना शायद हुसैन बैत की तरफ माइल होते। ए अली असगर, तेरी गैरत पे हमारा सलाम। हाँ आजादारों, आप देखिए हुसैन किस गैरत की मंजिल पे थे। मगर हाँ, अब आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, हुसैन 10 मुहर्रम को सब कुछ कुर्बान करते चले जा रहे हैं। अभी अभी अली असगर की कब्र बनाई है, अभी अभी अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल निकला है। मैं मरसिए कम पढ़ता हूँ लेकिन जी चाहता है एक बंद से मसाइब शुरू करूँ। न पैदलों के परे हैं न मरकबों की कतार, न कोई हाजिबो दरबार न कोई खिदमतगार। उजड़ चुका वो गुलिस्तां, खिजा हुई वो बहार, रुला रही है हरम को लुटी हुई सरकार। मकाम हूं का है जिस जहां निगाह मुड़ती है, अरे हुजूर के दर दौलत से खाक उड़ती है। हुसैन अली असगर को खैमे के पीछे दफन करके अभी आए हैं। अच्छा यहां से आप सुनिए और शायद मेरी मां और बहनें तड़प तड़प के पुरसा दें। फौज यजीद का एक सिपाही है जिसे मुख्तार ने गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि बता तुझे करबला में कभी रोना आया? उसने कहा मुझे कभी नहीं रोना आया। कहा अली असगर के हल पे जब तीर लगा तो पूरी फौज रो पड़ी, तुझे रोना आया? कहा मुझे नहीं रोना आया। कहा कभी रोना आया? कहा एक बार बहुत रोना आया। कहा कब? कहा मैं वो जालिम हूं कि जिस वक्त अली असगर का खून चेहरे पे मल के हुसैन उम्मत के हक में दुआ कर रहे थे उस वक्त मैंने अपनी झोली से एक पत्थर निकाला, हुसैन की तरफ फेंका, हुसैन के होठों पे जाके लगा, दुआ के कलमात जारी रहे, खून भी बहने लगा मगर मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। पूछा फिर कभी रोना आया? कहा एक बार बहुत रोना आया। कहा वो मरहला क्या था? कहा जब हुसैन अली असगर को लेके खैमे के पीछे गए तो मैंने देखा हुसैन खैमे के पीछे क्या करेंगे,
حسین نے اپنی نیام سے ذوالفقار نکالی, گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا, یا علی کہتے ہوئے کوئی قبر کھودنے لگے, اور جو قبر کھودی تو علی اصغر کو رکھنے لگے. جب علی اصغر کو رکھنے لگے تو علی اصغر کے کان میں زخمی ہونٹوں سے کچھ پڑھنے لگے. میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ علی اصغر کے کان میں حسین کہہ کیا رہے ہیں. بس میں چپکے سے آہستہ آہستہ قدموں سے حسین کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا, تو میں نے دیکھا کہ علی اصغر سے حسین کچھ باتیں کر رہے ہیں. میں اور قریب گیا تو میں نے دیکھا حسین ایک مرثیہ پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا وہ مرثیہ کیا ہے, تو حسین کہہ رہے تھے, اے علی اصغر, اے میرے 6 مہینے کی مرجھائی ہوئی کلی, اے میرے گلے بیاب, اے بانوں کے شیرخوار, اے معصوموں کے ستارے, ابھی چند لمحوں کے بعد گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گی, شہداء کے لاشیں ہوں گے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. اے علی اصغر, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر علی اکبر کا لاشا پامال ہوا تو وہ 18 برس کا ہے, برداشت کر لے گا. عباس کا لاشا پامال ہوا تو 32 برس کا ہے. حسین کا لاشا پامال ہوا تو مجھے منظور ہے. اے میرے لال علی اصغر, یہ 6 مہینے کا لاشا, اور اس پہ اگر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی تو کیسے برداشت کرے گا. لا تجھے تربت میں چھپا دوں میری ماں, ارے برداشت کر سکو تو برداشت کرو. اب کیا تمہاری گودوں کے آباد رہنے کی دعا مانگوں, بانوں کی گود اجڑ چکی. اے حسین, بڑی تمنا تھی کہ علی اصغر پامالی سے بچ جائے, مگر تھوڑی دیر کے بعد علی اصغر کا لاشا تھا, گھوڑوں کی ٹاپیں تھی, حسین کا ہاتھ اپنے لاشے سے بلند ہو کے علی اصغر کے سینے پہ آ جاتا تھا. اے میرے لال, بہت بچانا چاہا مگر تو پامالی سے نہ بچ سکا. حسین علی اصغر کو دفن کر کے آئے. ایک وعدہ تھا صبح کی مجلس میں کہ حسین کی رخصت تھوڑی سی پڑھوں گا. 1 سے 1.5 منٹ حسین در خیمہ پہ آئے. کس عالم میں؟ کرتے پہ علی اکبر کے کلیجے کا خون, شانوں پہ عباس کے شانے کے فوارے, ہاتھوں میں علی اصغر کی قبر کی خاک, بدن پہ اون و محمد کے لہو کے قطرے. حسین در خیمہ پہ آئے اور وہیں سے کہتے ہیں, زینب تم پہ میرا آخری سلام, ام کلثوم تم پہ میرا آخری سلام, ام لیلہ تم پہ حسین کا آخری سلام, ماں کی کنیز فضہ تم پہ حسین کا آخری سلام. ایک بات کہوں, 1 محرم سے اب تک آپ مسلسل ماتم کر رہے ہیں ہر عزا خانے میں نا, لیکن کچھ فرق نظر آیا. پچھلی شب تک عزا خانے کی صورت دوسری تھی, اب دوسری ہے. وہ دیکھیے ذریعوں پہ کفن ڈال دیا گیا, وہ دیکھیے سہرے کے پھول بڑھا دیے گئے. میرا مولا رخصت ہو رہا ہے, الوداع ہے نا. ارے میرے بزرگوں تم بھی کہو حسین خدا حافظ. ارے میرے نوجوان بھائیوں تم بھی کہو علی اکبر خدا حافظ. میرے چھوٹے بھائیوں تم بھی کہو اونا محمد خدا حافظ. ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچوں تم بھی کہو علی اصغر خدا حافظ. ماں تم بھی کہو زینب خدا حافظ. جیے تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر آئے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. حسین آئے خیمے کے دروازے پہ. حسین کی 7 بہنیں مختلف ماؤں کے بطن سے کربلا میں تھی. 7 بہنیں ایک خیمے میں تھی. جناب زینب سے سب نے کہلوایا. جناب زینب نے فضہ کو بلایا, کہا ذرا آقا کو بلاؤ. جناب زینب نے امام حسین سے کہا ماں جائے, ہم 7 بہنوں کی ایک تمنا, ہم 7 بہنوں کی ایک تمنا کہ تھوڑی دیر کے لیے, مانا کہ ہماری دکھیا ماں فاطمہ زہرا انتظار کر رہی ہیں, مگر تھوڑی دیر کے لیے خیمے کے اندر آ جاؤ, ہم 7 بہنیں مل کے تمہیں رخصت کر لیں. اے بھیا آ جاؤ, بس ابھی چادر بچی تھی, چھینی نہیں تھی. زینب نے چادر بچھائی, حسین آئے. بہن اب اجازت دو, کہا ایسے نہیں, 7 ایک ساتھ رخصت کر لیں. بس حسین جب آئے ہیں عزیزوں, میں کیا بتاؤں, زینب کی چادر پہ حسین حسرت بھری نگاہوں سے کبھی ام لیلہ کو دیکھتے ہیں علی اکبر یاد آ جاتا ہے, کبھی ام فروا کو دیکھتے ہیں قاسم یاد آ جاتا ہے,
کبھی رباب کو دیکھتے ہیں علی اصغر یاد آ جاتا ہے, کبھی زینب کو دیکھتے ہیں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے. بس میری بہن جلدی سے حسین کو رخصت کرو, یہ کہہ کے اٹھے. ساتوں بہنوں نے حسین کی گردن میں باہیں ڈال دی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آقا خدا حافظ, حسین خدا حافظ. حسین در خیمہ پہ آئے. بس اب رخصت مزید آپ سب جانتے ہیں. بہن کہاں گئی میری فوج, کہاں گئے میرے شیر, کہاں گئے میرے سپاہی. زینب سمجھ گئی, آؤ 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 میں تمہیں رخصت کرا دوں. زینب نے رخصت کرایا, حسین چلنے لگے. بس گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. زلجنا ابھی آپ زیارت کریں گے, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. زلجنا یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد حسین زحمت نہیں دے گا. بتا کیوں نہیں آگے بڑھتا, بتا کیوں نہیں آگے بڑھتا. زلجنا نے سر ہلایا, پاؤں کی طرف اشارہ کیا, دیکھا سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ. حسین زلجنا سے نیچے اتر گئے. بچی کو کلیجے سے لگایا, منہ پہ منہ رکھا, رخساروں پہ رخسارہ رکھا, ماتھے پہ ماتھا رکھا. ہاں دادا سنیے گا, ماتھے پہ ماتھا رکھا. سکینہ کو جب پیار کی ٹھنڈک ملی تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امامت کے دست شفقت کی خنقی پاتے ہوئے سکینہ کو حسین کے سینے پہ آخری بار نیند آ گئی. سکینہ سو گئی. چند لمحے نہ گزرے تھے کہ چونک کے اٹھی اور کہنے لگی بابا خدا حافظ. حسین نے کہا میری لاڈلی سکینہ بتا تو نے خدا حافظ اتنا تڑپ کے کیوں کہا. کہ بابا ابھی چند لمحے کے لیے جو نیند آئی تو میں نے دیکھا دکھیا دادی فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالے, اپنی باہوں کو پھیلائے کہہ رہے ہیں سکینہ تیرا بابا بڑا پیاسا ہے, اب رخصت کر دے بابا خدا حافظ, ورنہ دادی کو کیا جواب دوں گی. حسین آئے, مقتل کی طرف آگے بڑھے. تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے اون محمد کو مارا, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس سے حملہ کرتا تھا. تیر تھے, حسین کا جسم تھا. تلواریں تھی, حسین کا بدن تھا. نیزے تھے, حسین کی ہڈیاں تھیں. برچیاں تھیں, حسین کی پسلیاں تھیں. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا, حسین پہ مار رہا تھا. مقاتل میں نے ایک چیز اور عجیب و غریب پڑھی کہ تیروں کو اندر سے خاردار بنایا گیا تھا. نیزوں میں اندر کی جانب سے کانٹے پروئے گئے تھے. نیزے جب حسین کے بدن میں پڑتے تھے تو اندر جا کے الجھ جاتے تھے, تیر اندر جا کے الجھ جاتے تھے. شاید اسی لیے میرے اور آپ کا غریب امام بہار میں لکھا گیا کہ ذوالجناح پہ جھومتا رہتا تھا. یہ جھومتا کیوں تھا میری سمجھ میں. حسین بائیں جانب جاتے تھے تو تیر دائیں جانب کو آ جاتے تھے, دائیں جانب گھومتے تھے تو تیر بائیں جانب کو آ جاتے تھے. اور ایک مقتل میں تو عجیب و غریب روایت ملی کہ نیزے جو باہر سے مارے جاتے تھے وہ جب کانٹوں میں الجھ جاتے تھے تو کچھ لوگ ادھر سے نیزہ پکڑے ہوتے تھے, کچھ اشقیاء ادھر سے نیزہ پکڑے ہوتے تھے, اور جب آپس میں کھائتے تھے تو میرا مولا ذوالجناح پہ ڈگمگا جاتا تھا. سلام اس غریب امام پہ جس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں سے کربلا کا جنگل گونج اٹھا. حسین تیروں سمیت میرا آپ کا آقا حسین زمین کربلا کی طرف آنے لگا. نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے, تیروں سمیت سینے کے بل حسین گرے. سجدہ ادا کرنا ہے. حسین سجدہ ادا کرے تو کیسے ادا کرے؟ اگر تیر ہٹے تو زمین پہ لاشا پہنچے. حسین نے یا علی کہہ کے سارا زور سینے پہ لگایا. اب جو ایک بار ہاتھوں کو ٹیکا زمین پہ تو تیر سینے کے پشت کی جانب نکل آئے. حسین نے سر کو سجدے میں رکھ دیا, شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا. حاضر خنجر کند تھا, حسین کفے گردن سے ذبح کیے گئے. 3 دن کا پیاسا, کفے گردن. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے ایک مرثیہ کہا میرے بابا کو مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا, میرے بابا کو مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ جب کسی کو کسی سے مثال دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہیں. آخر حسین کی شہادت میں اور گوسفن کے ذبح ہونے میں مشابہت کیا ہے؟ شاید اس لیے کہ حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا. تو معلوم ہوا
کہ گوسفند کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے. پھر سوچا کہ شاید حلق پہ چھری پھیرنے کی وجہ سے کہا, تو دیکھا گوسفند کو حلق آگے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے, حسین کو کف گردن سے ذبح کیا گیا. تو ایک مشابہت سمجھ میں آئی, گوسفند ذبح ہوتا رہتا ہے, لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا اے قصاب اس کی خطا کیا ہے, بس زہرا کا لال تھا, شمر کا کند خنجر تھا, 70 مرتبہ خنجر چلا, کسی نے نہیں پوچھا کہ زہرا کے لال کی خطا کیا ہے. بس حمید نے بتایا کہ جے بار چھری چلتی تھی ایک ماں اپنی گردن حسین کی گردن پر رکھ دیتی تھی. اے شمر 18 برس چکیا پیس پیس کے پالا ہے. اے شمر 18 برس چکیا پیس پیس کے پالا ہے. مقاتل کا جملے سنے, تھوڑا سا تھم تھم کے سنے. پہلا خنجر چلا, روح آدم پکاری, یا رسول اللہ آدم جنت کو واپس چلے, مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا. دوسری بار خنجر چلا, نوح نے آواز دی محمد ہم واپس چلے, ہم سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا. تیسری بار خنجر چلا, ابراہیم واپس چلے گئے, خنجر کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. آخری بار رسول نے کہا زہرا مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا. فاتح خیبر علی نے کہا زہرا مجھ سے یہ منظر اپنے لال کی گردن پہ یہ چھری نہیں دیکھی جاتی, بس میری ماں تم زہرا کو چھوڑ کے کہیں نہ جانا. ایک جملہ کا آزاداری میری ماں کے دم سے ہے. زہرا نے ایک جملہ کہا ارے بابا جائیے خدا حافظ, ارے خیبر شکن علی جاؤ خدا حافظ. وہ ماں چھوڑ کے کہا جائے جس نے اپنے لال کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے. اے حسین تمہاری ماں کہیں نہ جائے گی, ادھر 70 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی بہن. اے حسین تمہاری ماں جائی زینب کہیں چھوڑ کے نہ جائے گی. ہاں زادارو, شمر کا خنجر چلا, سر و گردن میں جدائی ہوئی, آواز آئی اللہ قتل حسین بکربلا, لا ذبح الحسین بکربلا. ذوالجناح بڑا باوفا ذوالجناح آپ دیکھ رہے ہیں نا, زیارت کریں گے. ذوالجناح کی وفاداری کی باتیں بتاؤں. حسین جب گر رہے تھے تو ذوالجناح نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بابا کو خیمے تک لے کے آؤں گا. میرا زخمی حسین کتنا زخمی تھا, ایک سبب اور بتا دوں کتنا زخمی تھا. جب میرے مولا نے چوتھے امام نے یہ کہا کہ مثل گوسفند کے ذبح کیا گیا, تو ایک جملہ میں نہیں پڑھتا, یاد رہتا ہے مگر نہیں پڑھتا, میرا کلیجہ اجازت نہیں دیتا, لیکن آج شام غریبہ کی مجلس ہے وہ جملہ کہہ دوں کہ کیوں کہا مثل گوسفند کے ذبح کیا گیا. گوسفند کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں ایک اشتراک ہے, وہ سن لیجئے. گوسفند ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے. شاید اس لیے میرے چوتھے امام نے یہ مرثیہ کہا کہ حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. ذوالجناح نے وفاداری کا ثبوت دیا, پشت پہ پڑی ہوئی بات کو جھٹکا دیا, لجام فرس گردن پہ آئی, جھٹکا دیا, لجام فرس کو منہ میں پکڑا, حسین کے ہاتھوں کے پاس لے جا کے رکھا, یعنی اشارے سے کہا آقا اگر آپ یہ لجام فرس تھام لیں تو میں آپ کو کسی طرح لے خیمے تک پہنچا دوں. مگر عجیب میں نے روایت پڑھی کہ جب ذوالجناح اٹھنا چاہتا تھا تو ہاتھ جسم سے الگ ہو گئے. ذوالجناح نے حسین کا خون اپنے ماتھے پہ لگا لیا, در خیمہ پہ پہنچ گیا. سکینہ انتظار کر رہی تھی. اب جو ذوالجناح کو دیکھا تو باغیں کٹی ہوئی, زین ڈھلا ہوا. سکینہ نے پوچھا میرا بابا کہاں ہے؟ ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو. سکینہ نے کربلا کی مٹی اپنے سر پہ ڈال لی, میں یتیم ہو گئی. بس ذوالجناح سے ایک سوال کیا, اچھا میں یتیم ہو گئی مگر میرے بابا کی باوفا سواری اتنا بتا دے کہ میرا بابا بڑا پیاسا تھا, وقت ذبح کیا 2 قطرہ میرے بابا کو پانی مل سکا یا نہیں؟ ذوالجناح نے گردن ہلائی, سکینہ نے ماتم شروع کیا. بس عزادارو یہ جملہ کہ میرا بابا بڑا پیاسا تھا,
आखिरी मरहला है इस मजलिस का जो मैं पेश कर दूं। सकीना को कितना याद था आपको बताऊं। आ गई करबला की शाम, जुलजना है। अभी जब खैमों के बाहर, अभी ये खबर आई, अभी खैमे चले नहीं हैं, जनाब फिजा बाहर निकली, तड़प के गई, कहा एक शहजादी ज़ैनब दुआ करिए कि आपका माठाया सलामत रहेगा। अब क्या सलामती, कहा नहीं, अभी अजीब व गरीब खबर सुन के आई हूँ। कहा क्या खबर सुन के आई हो? कहा अभी मैं खैमे के पास थी कि कुछ फौज यजीद के सिपह सालार आपस में कुछ मशवरे करते हुए जा रहे थे, कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। कहा उन बातों से क्या पता चल रहा था? कहा वो आपस में एक मंसूबा बना रहे थे कि घोड़ों की नालबंदी करा दी जाए। कहा ये क्यों? कहा घोड़ों की टापों से हुसैन का लाशा पामाल होगा। इधर के घोड़े उधर लाशें पामाल होने लगे, इधर खैमों में आग लगने लगी, चादरें छिनने लगी। आ गई करबला में शाम गरीबा, बेवाओं की शाम, यतीमों की शाम, मजलूमों की शाम। अरे अभी इससे पहले जो शाम आई थी उसमें लैला भी थी, अली अकबर भी था, मगर अब ये जो शाम आई तो उम्मे लैला तो है, अली अकबर नहीं, उम्मे रबाब तो है, अली असगर नहीं। हाँ ज़ादारो, वो शाम आ गई, शाम गरीबा। सकीना ने क्या पूछा था? मेरा बाबा बड़ा प्यासा है। दलाइलुल माजिज, ईरान से मकातिल की किताब फारसी ज़बान में छपी, उसके हवाले से एक रवायत बस पेश कर दूं कि जनाब सकीना शाम गरीबा के सन्नाटे में जब अपने बाबा के लाशे के पास गई हैं और बातें करने लगी तो रोने से जब करबला का जंगल गूंजा तो शिम्र दौड़ता हुआ आया। 3.5 बरस की बच्ची के मुंह पर पहला तमाचा शिम्र ने मारा, बालों को पकड़ के खींचा। सकीना यहाँ तू क्यों आई? सकीना ने कहा शिम्र 3 हसरतें लेके अपने बाबा के लाशे पे आई हूं, अगर तू इंसान है तो मेरी ये हसरतें पूरी हो जाने दे। कहा तेरी हसरत क्या है? कहा मेरी पहली हसरत ये है कि तूने मेरे बाबा का जब सर जुदा किया तो मेरा बाबा बड़ा प्यासा था और तूने कुंद खंजर चलाया। बस मुझे काश इतनी मोहलत मिल जाती, एक 3.5 बरस की बच्ची की हसरत, एक यतीमा की हसरत, मुझे इतनी मोहलत मिल जाती कि मैं दरियाए फरात पे जाऊं, अपने छोटे छोटे चुल्लुओं में पानी भर के ले आऊं, अपने बाबा की कटी हुई गर्दन पे डाल दूं। ए बाबा, सकीना जीते जी पानी नहीं पिला सकती, शहादत के बाद मेरी तरफ से ये चंद कतरे पानी के कबूल कर लो। का दूसरी हसरत क्या है? का दूसरी हसरत ये कि मुसलमानों में दस्तूर है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मुसलमानों पे वाजिब है कि उसकी लाश को कफन दिया जाता है। हम भी ज़ियारत को जाते हैं, जब भी कोई ज़ियारत को जाता है तो महल्ले वाले रुखसत करने आते हैं, एक ही सिफारिश करते हैं कि करबला से हमारे लिए कफन लेके आना। सिफारिश करने वाली माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या कभी तुमने सोचा कि जिसके रोजे से कफन मंगा रहे हो 1400 साल हो गए, आज भी करबला की खाक पे वो बेकफन सो रहा है। सकीना कहते हैं शिम्र मेरी दूसरी हसरत ये है कि मेरे बाबा के लाशे को कफन नहीं दिया गया। अरे वो पोसीदा कुर्ता जो मेरे बाबा ने मेरी फुफी से मांगा था वो भी छीन लिया गया। मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं इस जंगल से दरख्त के पत्ते चुन चुन के लाऊं, अपने बाबा की लाश को ढक दूं। ए बाबा, चादर तो छीन चुकी, अरे जंगल के दरख्तों के पत्ते मेरी जानिब से कबूल कर लो। शिम्र ने पूछा तीसरी तमन्ना क्या है? का तीसरी तमन्ना और आखिरी तमन्ना यह है कि मुसलमानों में दस्तूर है कि अगर कोई मुसलमान दुनिया से उठ जाए तो मुसलमान जमा होते हैं, नमाज जनाजा अदा करते हैं। अरे रात खैर से गुजर जाने दे, सुबह होगी कोई मुसलमान काफिला गुजरेगा तो मैं उसकी औरतों को पकड़ पकड़ के लाऊंगी, कहूंगी कि अपने मर्दों से कह दो कि ये रसूल का नवासा बिला गुस्लो कफार, यहाँ खाक पे लाशा रखा हुआ, आओ 2 रकात नमाज अदा कर लो। सकीना की तमन्ना पूरी ना हुई। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।
کس